یہ بات بیان کروں کہ یہاں بھی سید امام شاہ نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ یہ طبقات بھی چڑھنا اور یہ منزلیں بھی پاس کرنی یہ بھی جیسے صدر دین نے اپنے گرنتھ میں سلو کے نانوں میں کہا کہ جائی جنگل کو بھولو کھولو کیا کس کو پوچھے رہا. ایک انسان جنگل میں جا کے بھول جاتا ہے کہ جی ایسی راہ کے اوپر کے جو راہ کبھی اس نے دیکھی نہیں, جہاں جنگل کو بھولو کھولے تو کس کو پوچھے رہا. ماں ون مائیں جو مانس ملے تو ٹھکانا بدلائے. ابھی تجھے کوئی اس راہوں کا واقف کار اگر کوئی انسان مل گیا, کوئی تمہیں ایسا کہ جس نے وہ راہیں دیکھی ہو, جو وہاں کا جاننے والا ہو, تو وہ تمہیں ٹھکانے پر پہنچا سکے گا. ورنہ تم اس جنگل سے کبھی بھی راہیں ہموار نہیں کر سکو گے, پہنچ نہیں سکو گے. تو سید امام شاہ کا مقصد یہی ہے, راہیں تو ہے تمہارے لیے, طبق با طبق منزل با منزل تم چڑھتے جاؤ گے, لیکن وہ بھی سوائے مرشد کے. کیونکہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہا کہ جو انسان ان راہوں پہ چلتا ہے, بڑی عجیب بیان کیا ہے کہ گرو سبے گاؤں میں جن کیا تم تمام آرام راہ میں جن رام تباہ چھٹا کافی. جو مرشد کامل کے گاؤں میں آ کر, یعنی مرشد کامل سے مل کر اس راہ پہ چلتے ہیں, وہ آرام کبھی نہیں کرتے, سستی کبھی نہیں کرتے, کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں کوتاہی برتنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہ چلتے ہی رہتے ہیں. جیسی بھی مشکلاتیں تکلیفیں, مرشد ان کے اوپر کتنی بھی مشکلاتیں اور کتنے بھی دکھ ان کے اوپر, اور وہ آئیں گے دکھ, کیونکہ انسان کی منزل میں انسان کا یہ جسم بنا, وہ بھی طبقاً ان طبق بنا. انسان کی جسمانی ساخت جو ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے طبق با طبق بتائی گئی ہے, اور اسی طریقے سے روحانی حقیقت بھی طبق با طبق بتائی گئی ہے. لیکن وہ جو سالک بن جاتا, جو شوقین ہے ان راہوں پہ چلنے والا, وہی کرے نا بچن آدھے سن آرام. ان کو کبھی آرام کی, نیند کی, سکون کی یہ بات نہیں, وہ چلتے ہی رہتے ہیں. ان کو ایک قسم کی خواہش ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا جلدی پہنچے, جو بھی اسی خواہش میں اس کو تجسس کہتے ہیں. یا سندھی شاعری کے اندر ان کا جو ٹرم ہے اس کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سکھ کہا ہے. سکھ کا مانا کہ ایک کسی کا یعنی ایمبیشن یا چاہت کسی کی رہ جائے, پوری نہ ہو لیکن وہ اندر میں رہ جائے اور اس کو رکھ کے وہ چلتا رہے. بولے جب اسی چاہت کے دور میں وہ چلتا ہی رہتا ہے ان راہوں پہ, تو راہ میں گدن راہ تو راستے میں مل جاتا ہے, پھر وہ آگے چلنے سے چھوٹ جاتے ہیں اور دوسرے دکھوں کے وہ حاصلات کو نہیں پہنچتے تب تک وہ چلتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح سے ان راہوں پہ چلنے کے لیے یہ راہیں جو بتائی, اب میں ان راہوں کو تھوڑا سندھی ٹرمینالوجی میں آپ کو بتاؤں. سندھی شاعری میں ان راہوں بہت بڑے اچھے پاٹ دیے ہیں, اور اس کے بننے سے لے کے یعنی مٹی سے لے کے آخر جا کر برتن بن کر جو کام کرتا ہے, اور کام کرنے کے بعد اس برتن کی قیمت بتائی ہے کہ یہ برتن کتنا انمول ہے. یہ ایک بہت بڑی کمالیت کی بڑی خوبصورت گہرائی کے اندر بیان کیا ہے. اسی طریقے سے انسان کی منزل بھی بتائیے, جو منزل با منزل اس گرنتھ میں دیکھیں گے. سید امام شاہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آقایا کاچی جان جو ان جیسی کاچی ہاندی توڑ. اب پہلے یہ میں نے 2 لائن پہ دیا ہے گنان کا نمبر میں نے دیا, پورا پاس اگر آپ کو چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہو, یاد کر سکتے ہیں. میں نے میرے پیپر میں صرف 2 لائن دی ہے. کہتے ہیں کہ اے انسان یہ تیرا جسم بھی کچا سمجھنا, کیونکہ میں نے عرض کی کہ ایک ہی وقت پہ اور ان سب چیزوں کو یکجا انسان نہیں جمع کر سکتا. کچے سے آہستہ آہستہ مضبوط بنتا ہے, مضبوطی آتی ہے, اس کے بعد پکا بنتا ہے. ایسے ایسے منازلیں بتائیے انسان کی کہ ایک آیا کاچی جان جو جیسی کاچی ہانڈی توڑ. اس جسم کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کی تشبیہ ایک کچی مٹی کی دیگچی ہو یا برتن ہو, کچی مٹی کا اس طریقے سے جاننا کہ جس میں پانی پڑے تو گل جائے. کچا گھڑا ہو, اگر کچا گھڑا اس کو پانی میں وہ گل کے ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کچی ہنڈی کے مطابق جانا. لیکن بولے کہ نہیں, اب تمہیں لترکبن طبقاً ان طبق, آہستہ آہستہ طبق با طبق منزل پہ پہنچنا ہے, تمہیں انمول بننا ہے.
تمہیں ہنڈی کی قیمت بجانی ہے. وہ ہنڈی جو ہے یا گھڑا ہے یا وہ برتن جو ہے وہ قیمت والا. بتاتے ہیں کہ پرتم ہانڈی خاک تھی انے تینے سیا کودارے گا. یہ دنیا کے گھاٹیوں کے اندر بہت سے خاردار جاریاں ہیں, بہت جنگل ہے, بہت مشکلاتیں ہیں, بہت کچھ انسان کو دکھ اور تکالیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. سالک کبھی کبھی تو ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جل کر بسم بھی ہو جاتے ہیں, بہت بڑے تکالیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ذبح بھی ہو جاتے ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ پہلی منزل بتائی ہے کہ تو منیور بھائی پرتھم ہانڈی خاک تھی انے تینے سیا کودارے گا تے میں پانی بایا بہت کر بھائی تینے لاتے کوٹے جائیں. دوسری منزل یہ, دوسری تکلیف یہ, اس ہنڈی کے بننے کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے ہنڈی تو آپ نے دیکھ لی کہ یہ ہنڈی ہے, لیکن پتہ ہے کہ یہ بنی کیسے ہے. پہلے زمین سے مٹی کودار سے کھودی گئی. اب کودار سے کھودنے کی معنی یہ ہے کہ کسی کو چھید کر چیرے اگر کسی کے جسم کو, یا کوئی چھریا مارے یا کوئی اس کے اندر کوئی تلوار مارے, دکھ نہیں ہوگا. بولے یہ دکھ برداشت کیا اس نے کہ مٹی جو زمین میں تھی, کودار کے گاہ جو تھے ان سے اس نے کھود کر اس مٹی کو لایا, اور مٹی کو لانے کے بعد اس کو بہت بڑی لاتیں ماری گئی. لاتوں بھوتوں سے ان کو خمیر بنایا جاتا ہے نا پانی ڈال کے, وہ برداشت کیا. یعنی بہت بڑی مار اس نے برداشت کی اور اس نے بہت بڑے دکھ برداشت کیے, لاتیں برداشت کی, پھر جا کر اس کا خمیرہ بنا. ٹکڑا ہو کر ذرا ریزا ہو کر لاتے بھوتے کھانے کے بعد بھی برتن نہیں بنا. پھر کہتے تو منیور بھائی تے مار دیا چھ خاک نے انے بایا لید گوبر کا بیل. کہتے وہ مٹی جس میں پانی پڑتا ہے جو زمین سے کھود کر لاتے ہیں وہ برتن بننے کے قابل نہیں ہوتی ہے, بلکہ خمیرہ بن جاتا ہے, لیکن وہ ایسی کچی ہے کہ اس کو جب سکھاتے سورج کے تو پھٹ جاتی ہے. اس میں مضبوطی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے, وہ مٹی جو ہے کچی ہوتی ہے, وہ پھٹ جاتی ہے, اس لیے سگے اور گوبر اس میں ملایا جاتا ہے. یا اور کوئی بھی چیز کا آپ اس سے تشبیہ بیان کر سکتے ہو. اس اندر ان دو چیزوں کو ملاتے ہیں تاکہ وہ جا کر مضبوطی اختیار کرتی ہے, اور مضبوط اختیار کرنے کے بعد اب چوتھی منزل اس کی شروع ہوتی ہے, چوتھا طبق شروع ہوتا ہے. وہ کہتے تو منی اور بھائی میل دیا جب خاک نے تب کمبھارے ماٹی کو دریا ہاتھ. جب میل دیا وہ مضبوط ہوئی, ابھی ہنڈی بننے کے قابل ہوئی تو کمبھار اس کو ہاتھ میں لیتا ہے, لیکن لینے کے بعد بولتے بیٹا ابھی بھی منزل بہت دور ہے, خالی اتنا راستہ نہیں ہے کہ جو تم نے پاس کیا, لاتے کھائی کودارے کھائی اور یہ تم نے دکھ دیکھا, اتنا ہی نہیں, اور منزل ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تینے چاڑی چا کے پھیرا گیا تینا واسن گیا بوگاٹ. اس کو پھر چکر کے اوپر چڑھاتے ہیں جس کو چک کہتے ہیں کمبھار اپنی زبان میں, اور پھر چک پہ تو پھیراتے تو ہیں, پھیرا تو کھلاتے, لیکن ان کو ہاتھوں سے یا ایک لکڑ اتنا لیتے ان سے تھاپتے ہیں, ان کا شیپ بنانے کے لیے ان کو بڑی مار پڑتی ہے. بولے یہ مار پڑ کے اس چک پہ پورے کا پورا پھر کے اس کا شیپ بن جاتا ہے. پھر ہنڈی بنی یا گھڑا بنا یا لوٹا بنا یا دیگچی بنی یا کچھ بھی بنا, سب کچھ اس کے اقسام میں سے کوئی بھی قسم جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن بن جانے کے بعد بھی مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا ابھی تک گھڑا نہیں بنے, ابھی تک ہنڈی نہیں بنے, ابھی منزل بہت دور ہے. بولے وہ منزل ہے تو منی اور بھائی جب واسن گھڑیا کمبھار نے تو بھی کیا ہاندھی کہی کاچی خاک. جب بنا لیا, بنانے کے بعد شیخ ہی بن گیا پھر بھی وہ کچا ہے. کہتے اس کے اندر کوئی مقصد حل نہیں ہوتا. بھائی تے ہاندھی تینے اگن جالے چو پھر کی بھائی تے ہاندھی واسن نی پہ جے پا کرے. آخر اس کی منزل جا کر وہ آگ کے اندر پکتا ہے. آگ کے اندر اس کو 7 دن تک 6 دن تک جو بھی ان کا یعنی کہ ٹائم ہوتا ہے اس میں آگ کی بٹھی میں پکاتے ہیں, اور بٹھی میں بھی ایسا پکاتے ہیں, بٹھی کا ذکر کر پورے کے پورا ریت ڈال دیتے ہیں, سارا دن جلتی رہتی ہے لیکن اوپر اس کی بھاپ نہیں نکلتی, وہ بھی ذرا بھی نہیں کہتے کچھ بھی. یعنی وہ خالق جو پکنے کے لیے جب بٹھی میں پڑتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کہتا, کچھ بھی نہیں کہتا. ہاں
آئے ہم اس منزل پہ قرآن پاک میں اس نے بھی بتایا ہے اتنا نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ منازلیں طے کرنے کے بعد ان کے اوپر رب کی صلوات آتی ہے، رب کی رحمت آتی ہے، بہت بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہنڈی بھی تب انمول ہوتی ہے، تب قیمتی ہوتی ہے جب جا کر آگ میں جل کر اپنے آپ کو جلایا تو کہتے پھر ہنڈی، کہتے اب تم پکی بن گئی، اب پکی تو بنی، کہتے پھر تیری قیمت کیا؟ پکی بننے کے بعد کہتے تیری قیمت کیا؟ تو سید امام شاہ کہتے کہ پرتھم ہانڈی خاک تھی تینے کسنی صحیح شریر، تب راجا رانی دیوتا تے میں سب کوئی پیوے نیل۔ کہتے وہ پہلے تو کچی تھی، مٹی تھی، لیکن جب بھی اس نے اپنے شریر پہ، اپنے جسم پہ دکھ برداشت کے، گوداروں کا، تھپکوں کا، چک کا اور بھاپ کا، یہ سب چیزیں جب بھی برداشت کی تو اس کے بعد اس کی قیمت یہ ہوئی کہ مہارانیاں، مہاراجا اور بڑے بڑے دیوتا اور بڑے بڑے مہارشی اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس گھڑے سے پینے کے چھوٹا تو نہیں ہے، کسی کی پیاس جا کر وہ بجھاتا ہے، وہ گھڑی جس میں راجا رانی اور بڑے بڑے آدمی جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، یہ جا کر اس کی قیمت بنتی ہے اس برتن کی، جو برتن اتنی بڑی تکالیف اور اتنی بڑی مشکلات کے ساتھ بن کر اور تیار ہوتا ہے، اور ان تکلیفوں سے جسم کے جتنی بھی مصیبت آتی رہی وہ یہی کہتے رہے کہ ہم تیرے ہیں، تیرے طرف سے آئے، تیرے طرف جائیں گے۔ ان کے لیے انعام ہے میرے پاس کہ جیسے گھڑے میں راجا رانی پانی پیتے ہیں، ویسے ان کے لیے خود مہاراجا جو ہے وہ صلوات اور رحمت بھیجتا ہے، خود خداوند کریم کی صلوات اور خداوند کریم کی رحمت جو ہے وہ ان انسانوں کے لیے آتی ہے۔ اولئک هم المهتدون، وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کی راہ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اور روحانی ذکر پہ آتے، یہ تو کچی گھڑی کا، کچی گھڑے کا، کچی ہنڈی کا مثال ہوا، لیکن روحانیت پہ آتے یہ تو ایک مثالیں ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون الاولین، یہ تو اگلے زمانے کے اڑتے ہوئے پرندوں کی کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں میں بہت بڑے نکات سمائے ہوئے ہیں، بہت بڑی معرفت سمائی ہوئی ہے، بہت بڑے سمائی یعنی حقیقتیں اور بہت بڑی نصیحتیں سمجھائی گئی ہے۔ یہ آیاتیں ہیں تمہارے لیے، ذرے سے لے کے پہاڑ تک ایک ایک چیز کو اگر تم صحیح اس میں جو کچھ بھی خدا نے خود انسان تو بھی ایک بھید ہے، جو اقبال نے کہا تو راز کن فقا ہے، اپنی فطرت پہ عیاں ہو جا، خود ہی کا رازدہ ہو جا اور خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو وہ بھی تو وہاں تک پہنچے نہیں، تم نے تب وہ منزل اختیار نہیں کی، لیکن جب یہ اختیار کرو گے تو خدا کا ترجمہ ہو جاؤ گے۔ وہی ست پرماتما دیوے دیو جہاں لگی نہ ملے جیو لکھ 84 سے رکھا ہے۔ ہاں، ایک تمہارے اندر دیپک ہے جس کو آتما یا روح کہتے ہیں، ایک خدا تمہارا دیپک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دیا دیوے کے ساتھ جب تک ملے، یہ روشنی کے ساتھ جا کر ملے نا، تب تک تمہارے لیے چکر ہے، تب تک تمہارے لیے راہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر یہ دیوا دیوے کے ساتھ مل گیا، روشنی کے ساتھ مل، پانی کا آدھا گلاس پڑ گیا، پانی ہو گیا، روشنی کے ساتھ ملی روشنی ہو جائے۔ بتاتے ہوئے سید امام شاہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کے اندر بڑے بڑے دلائل ہیں، نکات بیان کی، ان میں تیرے لیے غور و فکر کرنے کی، تدابیر کرنے کی، سوچنے کی اور ان سے تشبیہات لینے کی اور ان سے حاصلات کرنے کی تمہارے اندر یعنی کہ صلاحیت
ہدایت ہونی چاہیے تاکہ اس رب کی حکمت کو دیکھ کر تم آہستہ آہستہ اس حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو کہتے میں نے تو یہ ہڈی کا تمہیں مثال دیا جو تو سب تھے رستے میں ادھر ادھر گل ہے یہ اور انڈیا ہے اور یہ سب انسان استعمال کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اب روحانیت پہ آتے ہیں. کہتے ہیں اب تجھے اس میں کیا سبق لینا ہے. بڑی حقیقت اور حکمت کی بات. عمر بھائی کیسے اپنی کایا ماٹی خاک ہے، اسی طرح سے جیسے انڈی کچی خاک کی مٹی کی ہے ویسے تمہارا جسم بھی کچا خاک کا ہے. تو کیسی اپنی کایا گرگنانی کوداڑی کھود. دوسری منزل جو میں نے بتائی کہ مٹی کھودی جاتی ہے کودار سے، لیکن کہتے وہ کودار اس جسم نے کے لیے جو کودار تمہیں استعمال کی چاہیے وہ نہیں کہ لوہے کی بنی ہوئی جس میں لکڑے کا ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے ہاتھ میں پکڑ کر وہ زمین کو کھودی، لیکن مرشد کامل کا گنان. جیسے پیر صدر دین چوگری میں کہا یارا وندیو سو گنان مشاہد ہو من، گنان کے مشاہدے میں اپنے من کو چھیڑ ڈالو. ایسا مشاہدہ ایسا گنان کہ جس سے تمہارے من میں درد ہے تو اس فکر رہتا ہے فراق کے اندر وہ زندگی چلتی رہے. ایسا اس گنان کے مشاہدے میں اپنے اندر درد اور فراق پیدا کرو، ایسا اپنے من کو چھید ڈالو اس گنان کے مشاہدے سے. تو سید امام شاہ کہتے ہیں کہ وہ کودار جو ہے تمہارے لیے گرگنان ہے، مرشد کامل کی ہدایت اور نصیحت ہے. جو فتگر نی کریا کسری سرس ہے، مرشد کامل کی جو دیا ہوا یعنی کریا کرم یا عمل جو ہیں اس عملوں پہ چل کر اپنے اوپر جو مشکلات یا اپنے اوپر جو قسوتی ہے وہ برداشت کر لیتا ہے تو ہوئے اتم بدھ ہے. تو تمہاری سدھ بدھ جو ہے تمہارا عقل اور تمہاری سمجھ جو ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کی ہو جائے گی. پھر تم تک نہیں اسفل سافلین نہیں ہوگے لیکن ایسے تقویم میں پہنچ جاؤ گے، اسفل سافلین سے نکل کر جاؤ گے. منیور بھائی تمہیں بودھ پانی دیو کایا خاک مائے، جیسے اس مٹی میں پانی ڈال کر خمیرہ بنایا جاتا ہے تمہارے جسم کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن مرشد کے بودھ ہدایت کے پانی کی ضرورت ہے. انے دسود سکریت نو پائیے بھیل، وہ گوبر اور لید کا بیل جیسے ڈالتے ہیں کہ مٹی مضبوط ہوتی ہے ویسے تمہارے کا برتن مضبوط تب ہوگا جب 10 شکریت میں پورے ہوں گے. 10 شکریت پوری ادا کرتے ہوں گے. یہ تمہارے لیے بھیل ہے، یہ تمہارے لیے مضبوطی ہے اس جسم کی. جم جم ذکر نہ کھا پائے جسم پورا نہیں ہے اس سے یہ ہمارا لیکن کے اونٹنے جو ہتھیار ہے وہ ذکر کی تلوار ہے یا ذکر کا ہتھیار ہے یا ذکر کا ہاتھ ہے. کھانے رہو یہ گرتے خدا کام لیتے رہو. قیمت مسائل سے باز میل اگر ایسا کیا تو خدا کے ساتھ تمہارا میل اور میلا بہت ہی نزدیک ہو جائے گا. دوری کا راستہ جو ہے وہ کٹ جائے گا اور تم اس کے بہت ہی نزدیک ہو جائے گا. آخری میں یہ پاٹ بیان کرتا ہوں جو سید امام شاہ نے یعنی اس پوری تشبیہ کا یعنی کہ مرکز بتایا ہے. تو منیور بھائی کے پاکا واسن سمجھیے اب کئی کیسے سمجھ سکتے ہو جانیے. اگر مرشد تمہیں گھڑتا رہے کاٹتا رہے تمہیں رہے ہمیشہ کچھ کبھی چلنا رہو گے اور اس فراق میں چلتے رہنا. جو سنسار میں اگنی سرس ہے جیسے وہ انڈی اس آگ کی پٹھی میں پکتی ہے وہ سنسار جو ہے وہ اگنی ہے، آگ ہے تمہارے لیے جو اس آگ میں پک کر تم لال بن جاتے. اس آگ کی بٹھی میں سنسار میں تم لال بن گئے اور تم نے سب حرص و ہوا کو پکا کر ختم اور اب تمہیں آخری میں کامل مرشد کے ساتھ اگر تم محبت رکھو گے تو ان سب راہوں اور ان گھاٹیوں سے پار اتر کر اپنے منزل مقصد پر پہنچو گے. اس کے علاوہ اور بھی تشریح ہے اس میں لیکن بہار اتفاق کرتا ہوں. اور اس گرنتھ کے اندر ایک بہت عجیب روایت کی حقیقت سید امام شاہ نے بتائی ہے جو میں نے صرف یہاں نمبر ہے اس میں 5 بتائی ہے جو 8 نمبر 183 سے 183 تک ہے. 5 ہے جو 15 سے بات نہیں بائی ہے جو زمل بنتا رہتا پھرتا رہتا ہاتھ کیسے دھونا، پاؤں کیسے دھونا، سر کیسے دھونا، کیسے وہ کیسے کرنا وغیرہ وغیرہ
ऐसे फिर वो बातनी इन हकीकत अमलों क्या है जिसमें आंख की सुन्नत, कान की सुन्नत, मन की सुन्नत, हाथ की सुन्नत, इन सब चीज़ों पे ये 5 बात बताए। ये भी वाइजीन के लिए बहुत ही कारआमद पाठ हैं जो बातनी हकीकत, क्योंकि हमारा मजहब बातनी मजहब है और मजहब है, बात की अहमियत दी गई है। पटोले ढंग बड़े बड़े टुकड़ा हो रहे तेज छोड़े रंग, तुम ऐसा रंग मुर्शिद कामिल के साथ तुम ऐसी मोहब्बत लगाओ कि जो अगर तुम्हें ऐसा रंग चढ़ जाए कि अगर वो कपड़ा जो पक्के रंग का होता है पट्टी पर पड़कर सड़ गए टुकड़ा हो जाता है तो भी अपना कलर कभी नहीं छोड़ता। कितनी भी मुश्किलातें तुम्हारे ऊपर आए, कितने भी दुख तुम्हारे ऊपर आए, तो भी उस मुर्शिद कामिल की मोहब्बत जो है वो कभी नहीं छोड़ना, सब्र इस्तक़लाल के साथ उसको बर्दाश्त करना, जैसा अल्लाह ने फरमाया बशीर साबिरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और पारस और सतगुर में बड़ो अंतरो जान, और सतगुर में बड़ो अंतरो जान। ऐसा वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस और सतगुर में बड़ो अंतरो जान, वो सतगुर कह रहे, सतगुर कह रहे तुम रंग रंगाओ सतगुर मुखे जैसी पटोले। इसमें पुरानी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ही पुरानी है, जिसके ऊपर मेरा लेक्चर था, तो मुझे चलना ही उस पर चाहिए क्योंकि इसमें कोई सेरामिक्स का बयान नहीं था। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया इतनी बड़ी तरक्की पे गई है फिर भी ये मट्टी की हंडी उसी तरीके से बनती है जिस तरीके से पहले बनती थी। तो तीसरी बात नहीं मेरे को आप सही तरीके से समझो। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि मैंने कहा था कि ऐसे वो लोग भी कहते थे कि काल हाजा असातिरुल अव्वल की कन्या है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें से हमको सिर्फ जिस्ट निकालना है, हमको ये हंडी के ऊपर नहीं जाना है, हमको सिर्फ यही करना है हम कौन है। हंडी पकती है तो हम कैसे पकते, हम उसके माफक नहीं पकते हैं।